پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے میری بے چینی ہے اور بے قراری ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس ہوتی تو مجھے بہت سکون ملتا، اولاد ہوتی، بیٹا ہوتا، گھر ہوتا اپنا، مختلف انسان کی خواہشات ہوتی ہیں جس سے انسان اپنی خوشیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، جبکہ رب فرماتے ہیں کہ یہ تصور تمہارا غلط ہے، حقیقتاً جو سکون تمہیں چاہیے وہ میرے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرو اور اس ذکر کے اندر تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ ہم نے دیکھا زندگی کے اوقات گزار کے دنیا کے کاموں میں سکون نہیں ملا، خالی مسجد کے دروازے پہ بندہ قدم رکھے دل منور ہو جاتا ہے، قرآن کے ایک لفظ پہ نظر ڈالے دل منور ہو جاتا ہے، کعبے پہ نظر پڑے تو دل منور ہو جاتا ہے، گنبد خضرا پہ نظر پڑے تو دل روشن منور ہو جاتا ہے۔ جن جن چیزوں سے میرے رب کا نظام جڑا ہوا ہے ادھر بندہ رجوع کرتا جائے، بے قرار دل کو قرار، بے سکون کو سکون اور راحت مل جاتی ہے۔ اس لیے ذکر رب کا کرے، دل حاکم ہے، بدن سلطنت ہے، بدن اس کی سلطنت ہے، حاکم جب بھی حکم کرتا ہے اعضاء اس کی رعایا ہے تو رعایا اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ فرمایا ان فی الجسد مضغہ، اگر یہ ٹکڑا لوتھڑا ٹھیک ہو گیا، صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ بندے کو بلاؤ کہ وہ فلاں حج پہ جاتے ہیں، کہتے نہیں ابھی میرا دل نہیں کرتا، یعنی دل کا مسئلہ ہے، فلاں پروگرام ہو رہا ہے دین کی مجلس سے، کہتے نہیں میرا دل نہیں کر رہا، یا میرا دل کر رہا ہے کہ میں فلاں جگہ مسجد میں جاؤں، فلاں اللہ والے کے پاس جاؤں، حج پہ جاؤں، یعنی دل سے کنیکشن نیکیوں کا جڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا دل کی اصلاح کے لیے آپ کو پوری توجہ کرنی ہے کہ دل کو دل والوں کے ساتھ ملانا ہے۔ اینٹ ہوتی ہے، اکیلی اینٹ کبھی بھی نہیں پکتی جب تک اینٹ اینٹ کے ساتھ نہ جوڑی جائے۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دریا کے اندر کشتی بھی جا رہی تھی اور ایک لکڑی بھی جا رہی تھی، لکڑی ڈوبتی جا رہی تھی اور کشتی تیرتی جا رہی تھی۔ تو کشتی نے ڈوبنے والی لڑکی سے کہا اور لکڑی سے کہا کہ لکڑی تو بھی ہے، لکڑی میں بھی ہوں، مجھے دیکھو میں آرام سے تیرتی جا رہی ہوں اور میرے اوپر اتنی دنیا سوار ہے وہ بھی اطمینان سے بیٹھی ہوئی، اور تیرے اوپر نہ کوئی وزن ہے اور تو پھر بھی دو بوتے کھاتی جا رہی ہے۔ تو اس لکڑی نے کشتی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے تو لکڑی ہے، لیکن تجھے تو کسی کاریگر کا ہاتھ لگا ہے نا، مجھے ابھی کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا، اس لیے وہ بھی لکڑی ہے، وہ بھی جس کو کاریگر کا ہاتھ لگا وہ خود بھی منزل پہ پہنچ رہی ہے اور دوسروں کو بھی۔ تو یہ اور جو صوفیان ہیں، صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا جی ایک رنگ، دوسرا رنگ ساز، تیسرا رنگ ریز۔ علم کیا ہے؟ یہ رنگ ہے، اور رنگ ساز کون ہے؟ علماء، اور رنگ ریز کون ہے؟ رنگ چڑھانے والے صوفیاء۔ یہ سنت کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں انسان کی دیکھتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ تو دل جو ہے یہ ایک کوٹھا ہے، کمرہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہتے ہیں جس کا گھر ہوتا ہے وہ نگہداشت وہی کرتا ہے، جب گھر اللہ کا ہے تو نگہداشت بھی اللہ کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر کسی کو استعمال کے لیے دے دیا جائے تو پھر نگرانی حفاظت تو وہ کرتا ہے،
اللہ نے اپنا گھر ہمیں دے دیا استعمال کے لیے، اب اس کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے۔ دل کی صفائی ہے کیا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہو۔ دل مردہ، مثلا مردہ اور زندہ کا یوں سمجھے کہ ایک انسان سویا پڑا ہو، اسے جگانا بہت ہی آسان ہے۔ ہلکی نیند میں ہوگا تو چھوٹے سے کٹ کے دے، گہری نیند میں ہوگا بڑی آواز سے جاگے گا، حرکت ہلائیں گے جاگے گا۔ مختلف طریقے ہیں سوئے بندے کو جگانے کے، جاگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مویا پڑا ہو، مرا پڑا ہو، اسے جگانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ تو مرا پڑا ہے۔ چاہے پانی ڈال دو، چاہے آوازیں لگا دو، وہ مرا پڑا۔ ہمارا دل سویا نہیں پڑا، یہ مویا پڑا ہے۔ کیوں؟ اس دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوتا، قدر نہیں ہے دل کے اندر نیکی، گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ دل مویا پڑا ہے۔ اور مردے کو زندہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے پاس جاتے، اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوئے، مردے کھڑے ہوئے۔ اللہ کا نام ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرب لگاؤ، مردہ دل زندہ ہو جاتا، مردہ دل زندہ۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنی اللہ نے ان کو توجہ میں اثر رکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ہندو آیا کہ مکھن دم کر دے، میری بیوی کے ہونٹ پکے ہوئے ہیں۔ مکھن لگاتے تھے پھر، اب تو جدید علاج ہے، تو انہوں نے 3 دفعہ اللہ 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 کی ضرب لگائی، مکھن پہ دم کر دیا۔ جب اس نے مکھن جا کے اپنی بیوی کو دیا تو ہونٹوں پہ لگاتے ہی ذکر جاری ہو گیا، ہندو ہو گیا، دوڑ کے آیا، کہنے لگا حضرت میری بیوی ویسے کر رہی ہے جیسے آپ کرتے ہیں۔ حضرت میں ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہتے میں نہیں کہوں گا، حضرت کو بتانا تو پڑے گا۔ اس کی زبان سے نکلا، آپ اللہ نہیں کہتے، بس اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلا اور وہ بھی کلمہ پڑھا اور 8 افراد دے گیا، سارے کلمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نام میں تاثیر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، ہم تو مدینے کے دیوانے ہیں، آج اللہ ہماری جان اٹکی ہوئی ہے مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ ایک کافر نے آپ کو دیکھا، خوش ہو گیا کہ تنہا سوئے پڑے ہیں، کام بن گیا، تلوار اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھ دیا۔ آپ نے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، آپ نے آنکھ کھولی تو اوپر کافر ہے، تلوار گردن کے قریب۔ آپ نے اس کافر نے کیا کہا، میں یمنعک منی، تلوار کی نوک کے نیچے سے کون بچائے گا؟ آمنہ کے لال نے ہنس کے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کی ضرب لگائی، نبی اسلام کی زبان اور تاثیر اور ضرب توجہ، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافر اڑ کے دور جا پڑا اور آپ سے سن کھڑے ہوئے، تلوار اس کی گر گئی، وہی تلوار اٹھائی اس کے سینے پہ رکھ دی اور آپ نے فرمایا اب بتاؤ میں یمنعک منی، میرے رب نے تجھے، میں نے اللہ کا نام لیا، رب نے فرشتہ بھیج دیا جس نے تجھے گرا دیا، اب میری تلوار کے نیچے نوک سے کون بچائے گا؟ تو وہ کافر مسکرانے لگا، اس نے کہا آپ تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا آپ دنیا کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں، جہنم سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میں تو جہنم چلا جاؤں گا۔ آپ نے تلوار ہٹا دی، فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ کھڑا رہا، آپ نے فرمایا جاؤ نا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس نے رو کے کہا کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، اوپر رب سے بھی معافی دلوا دیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ کے نام میں تاثیر کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ دنیا میں ایک ہی نام ہے اللہ، اور سب سے پہلا نام اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی نام تھا ہی نہیں۔ انی انا اللہ
رب نے فرمایا میں اللہ، خود رب فرما رہے لا الہ الا انا، صفت بھی پہلی نام بھی پہلا۔ جب رب نے فرما دیا انی انا اللہ، کسی انسان نے، چاہے فرعون تھا، قارون تھا، شداد تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شیطان بھی ہے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں کافر تھے، کسی کافر نے کہا میں اللہ ہوں؟ کسی نے نہیں کہا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے رحمان بھائی کہہ کے بھی بلا لیتے ہیں، رحیم عبد الرحیم ہو تو رحیم بھائی کہہ دیتے ہیں، غفار بھائی آ جائے، ستار بھائی آ جائے۔ اگر کسی انسان کا نام عبداللہ ہو اسے کبھی کسی نے اللہ کہہ کے بلا؟ اللہ وہ ایک مخصوص ہے اللہ کا نام، اس میں تاثیر ہے، تاثیر اتنی ہے کہ اللہ کے نام کا اس میں جلالہ ہے، اس میں اعظم ہے، سکون ہی سکون بھرا ہوا، تاثیر اس کا معنی کوئی نہیں ہے، تاثیر ہے، اثرات ہیں، ثمرات ہیں، برکات ہیں، اس کا معنی نہیں، رحمان کا معنی، صفاتی سارے ناموں کو، یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، اس میں اعظم ہے، اس میں جلالہ ہے، لہذا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا تصور۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ دنیا کے کام میں لگائے رکھیں، دل مولا کی یاد میں لگائے رکھیں، سبحان مدد نہ آئے تو پھر کہہ لیں وقت ضائع ہو رہا۔ ایک لمحے کا تصور، حضرت امام ربانی مجدد ساجہ نے فرمایا 70 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کا تصور اللہ کی ذات کا، ذکر قلبی، ذکر قلبی جو ہم کرتے ہیں جن کو نقش بندی آگے کہتے ہیں، اس کی تو رب نے تلقین کی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دون الجہر، اللہ نے جہر سے منع کر دیا، اللہ نے ذکر قلبی کا حکم دیا، ذکر خفی کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر بھی اس ذات کو ایسا ایسا پکارنا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، انبیاء اللہ کو ایسا ایسا پکارتے رہے، وہ دل کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک صحابی رسول سے بیٹے نے تنازع کیا کہ میری جائیداد الگ کر دو، باپ کہتا ہے اللہ کا بندہ تیری مجھے ضرورت ہے، تو کہاں جا رہے الگ ہونے کا؟ تنازع، بچہ مجتہد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ میرے باپ کو سمجھا دیں، مجھے اب الگ کر دیا، میں کما رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو میرا سلام دے کے بلا لاؤ۔ ابھی وہ دروازے پہ پہنچا ہی تھا، گم سم، جس کا بیٹا چاہے کہ میں الگ ہوتا ہوں باپ سے، اس باپ کی کیا کہتے تھے، گم سم۔ آپ سے اسلام کے سامنے آئے، ادھر جبرائیل آئے، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے رب فرماتے ہیں اس صحابی سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ اس نے گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں رب سے کیا باتیں کی، دل میں، زبان سے نہیں۔ صحابی آئے، آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تو نے وہاں بیٹھے بیٹھے چپ میں خاموشی میں رب سے کیا باتیں کی؟ صحابی رسول کے آنسو نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، جب میرے بچے نہیں تھے میں آدھی آدھی رات تک نفل پڑھ کے رو رو کے دعا مانگ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے۔ جب میرے رب نے مجھے بیٹا لیا، میں اس کے لیے دعائیں مانگتا، اللہ میرے بیٹے کو بخار نہ آئے، بیمار نہ ہو۔ باہر نکلتا میں ساری رات میں سوتا، اللہ بیٹا میرا خیر سے گھر آئے، نہ مجھے ادھر فکر پالا، محنت کی، تعلیم دی، تربیت، اب کمانے والا ہوا تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہتا، الگ ہوتا ہوں۔ کیا مولا اولاد اسی لیے ہوتی ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد کیا اولاد کی خوشیاں دیکھنا ماں باپ کا حق نہیں ہے؟ رب نے یہ آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ میں تمہارا بٹوارہ نہیں کرتا، تو بھی اور تیرا مال بھی، انت و مالک ابی کا، میرا فیصلہ ہے باپ کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، دروازے کو بند نہ کرو، باپ جنت کا دروازہ۔ لہذا دل کے بھید سنتا ہے، ہمیشہ دل میں اللہ کا تصور رکھیں، اور ہر کام دنیا کا ہو کرنے لگے پہلے دیکھیں کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، یہ کام
اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے سارے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اکثر لوگ جانتے ہیں امام الاولیاء تھا. ان سے کسی نے کہا وہ جلدی جلدی نصیحت سنا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے رب کو نہ بلانا. کیسے مختصر سی نصیحت, دنیا میں رہتے ہوئے رب کو نہ بلانا. کیا مقصد ہے؟ کام بھی کرو, نوکری کرو, تجارت کرو, ملازمت کرو, رشتہ داری ہے, سارے معاملات کرو, لیکن جب اذان آئے تو نماز, رمضان آئے تو روزہ, زکوٰۃ, عشر, صدقات, نیکی, نکاح, ساری, یعنی رب کو نہیں بلانا. ذکر اصل زندگی یہی ہے. ہم تھوڑا سا کام آ جائے, نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں, چلو پھر پڑھ لیں. وہ پھر کہاں شیطان پڑھنے دیتا ہے؟ اس لیے نماز, قرآن, ذکر اللہ, درود پاک, اس کی کثرت سارے اذکار میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ یا اللہ مختصر پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. آمین. اپنی چاہت نصیب فرما. اپنا قرب و رضا نصیب فرما. تیرے عاجز بندے ہیں, کمزور بندے ہیں, میرے مالک ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اپنے در کا غلام بنا, اپنے در کا سوالی بنا. ایک نظر کرم کی ہمارے اوپر بھی فرما, ہمیں بھی اپنے مقربین بندوں میں بنا. یا اللہ ہمیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرما. ہمارے دل کو روشن و منور فرما. اس دل کو معرفت نصیب فرما. اس دل کو اپنی محبت کی جگہ, عشق کی جگہ بنا. میرے مالک ہمیں ذکر و فکر والی دولت سے مالا مال فرما. ظاہری بھی اصلاح فرما, باطنی بھی اصلاح فرما. اس مسجد کے سارے نمازوں کی نمازیں قبول فرما. آمین. ہر مفتی صاحب کے علم میں, عمل میں, عمر میں, صحت میں خوب برکات عطا فرما. جملہ اولاد کو بھی سلامتی عطا فرما. معاونین ہے, منتظمین ہے, جماعت ہے, حلقہ احباب ہے, سب کے اوپر نظر کرم فرما. یا اللہ اس پورے ملک کے اوپر نظر کرم فرما. پوری دنیا میں امن قائم فرما. پوری دنیا کے جھگڑے فساد میرے مولا ختم فرما. اتفاق و اتحاد سے جینا اور مرنا نصیب فرما. میرے مالک ہمارے سفر کی حفاظت فرما. ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما. میرے مشائخ کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں برسا. یا اللہ قیامت کے دن ہماری غلطیوں کی وجہ سے ان کو شرمندہ نہ فرما. یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما. ہماری نسلوں کو, اولادوں کو بھی دین کا داعی, سلسلے کا خادم بنا. ربنا حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. اسباب پیدا فرما. رمضان مبارک کی عبادات مکمل نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.